بہت سے ممالک اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، جن جی میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں، جی لیکن ظاہر ہے اسرائیل کی بیک پہ امریکہ ہے اور بھی بڑی طاقتیں ہیں، جی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ان کو سبق سکھانے کے لیے نکلے ہیں، جی جی وہ اپنا جب تک وہ پورا نہیں ہو جائے گا جی وہ باز نہیں آئیں گے، صحیح. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ جس طرح جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جی جی. کہ پیلسٹائن کو ایک علیحدہ حکومت بنا دیا جائے، ہوں ظاہر ہے اس پر ذمہ داریاں بھی ہوں گی پھر حکومت کی، ان کو پہلے اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے ہوں اور اس کے بعد ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی اسرائیل تمہارا پڑوسی ہے، اسرائیل کو سمجھایا جائے کہ پیلسٹائن اب آپ کا پڑوسی ہے، ہوں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسرائیل اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ جی ہاں، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ بہت سی جگہ بہت سارے ملکوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے اگر دیکھا جائے تو. بس افسوسناک بات ہے، دیکھیے تھی بات یہ ہے کہ دنیا جتنے مسائل سے دوچار ہے ہوں اور جس طرح بڑھ رہی ہے آج تک، ہوں. اس میں تو میرا خیال ہے اتحاد کی جتنی اتحاد اور امن و سکون کی جی جتنی اس وقت ضرورت ہے شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ صحیح. آپ دیکھیے ہر جگہ سیلاب آ رہے ہیں، ہوں ہر جگہ زلزلے آ رہے ہیں، ہوں. ہر جگہ جنگ و جدل کا بازار گرم ہے، صحیح بات. مہنگائی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، ہوں. بے روزگاری آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، صحیح بات ہے. بیماریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صحیح. یہ سب قیامت کے آثار ہیں۔ ایگزیکٹلی. تو اس وقت تو چاہیے کہ صاحب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، جی بھائی چارے کے ساتھ پیش آئیں، صحیح. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. مذہب کو بھول کر آپ اپنی اپنی ٹھیک ہے، اپنا آپ کا جو اعتقاد ہے اس پر آپ قائم رہیں، بالکل. لیکن انسانیت کو آپ نمبر ون بنائیں۔ صحیح. ہر مذہب یہ تلقین کرتا ہے کہ انسانیت جو ہے سب سے پہلے ہے، بالکل. تو اس سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ آپ انسان بنے پہلے، پھر باقی تو قومیں تو ہوتی رہتی، بنتی رہتی ہیں اور بگڑتی رہتی ہیں۔ صحیح بات ہے. صحیح بات ہے بالکل. اور آج ہم نے اس پروگرام کو میں اس ٹاپک کو شامل سے اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اس پروگرام کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں کہ ہم بھی وہ تمام چیزوں میں آپ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ غلط ہیں، جو کہ غلط کی جا رہی ہیں. ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی کوشش کی ہے، اپنا ٹی وی نیو یارک، اپنا ریڈیو نیو یارک کے تمام ٹیم ممبر، مجھ سمیت تمام ٹیم ممبرس نے کوشش کی ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو لے کر آئیں. حسن بھائی، اب تھوڑی سی گفتگو کا موڈ چینج کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم نے سیریس گفتگو کی ہے. آپ کا انڈیا ہاں جانا بہت بالکل۔ ہوا ہے، ذرا یہ بتائیے گا کہ ذرا تھوڑا سے آثار قدیمہ پہ اگر ہم گفتگو کریں تو جے پور ہوا آپ کا، اور بیکانیر کا جو ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں راجستھان، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا اس جانب جانا ہوا اور یہاں کی جو کلچر ہے ذرا اس کے تھوڑا بتائیے گا تمام سننے والوں کو ہمارے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے انڈیا میں تقریباً 42 کے قریب، 40 سے اوپر ہی ہیں جی جی. شہر میں گیا ہوں۔ صحیح. انڈیا کا شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو، کیلکٹا سے لے کے اور یو پی تک، اس کے بعد دہلی سے لے کے اور بنگلور تک، ہوں بنگلور سے لے کے پھر دوسرے اینڈ تک، ہوں. سب جگہ میں انڈیا۔ جی. اور تاریخ سے جس طرح مجھے پہلے بھی ہمیشہ دلچسپی رہی، تو ہوں. خاص طور سے جو تاریخی مقامات ہیں، جیسے دہلی بھرا پڑا ہے تاریخی مقامات سے، صحیح. آگرہ میں تاج محل ہے جو ہوں ظاہر دنیا کا عجوبہ بھی کہلاتا ہے، ہوں دیکھنے سے لائق رکھتا ہے۔ ہوں. اور بھارت میں تو اتنی تاریخی یادگاریں ہیں کہ آپ اگر گننے پہ آ جائیں تو آپ نہیں گن سکتے۔ صحیح. میں تھوڑا سا جے پور کا ذکر کرنا چاہوں گا آج، جی اس جی. لیے کہ جے پور میرے پسندیدہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں. ایک تو بات یہ ہے کہ جے پور جو ہے وہ راجوں مہاراجاؤں کا گڑھ ہوا کرتا اچھا. تھا، اور جے پور میں آج بھی اتنے محل موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ داد دینی چاہیے بھارت کی حکومتوں کو کہ جی. انہوں نے ان محلات کو نہ صرف پریزرو کیا ہوں. بلکہ ان کو رینوویٹ کر کے، ری فربش کر کے انہیں اپنی اصلی حالت میں بحال کر دیا۔ واہ. اب زیادہ تر جو محلات ہیں انہیں کنورٹ کر دیا گیا ہے ہوٹلز میں، ہوں. اور وہاں پر بہت بڑی تعداد آتی ہے سیاحوں کی جو صحیح. وہاں رہتے ہیں۔ صحیح. ہم بھی ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، رام باغ پیلیس۔ اچھا. اور وہاں پر رہنے کے بعد مجھے تو یہ جتنے دن میں رہا، ہوں. مجھے اپنے آپ کو میں سمجھتا رہا میں یا تو کوئی شہزادہ ہوں یا بادشاہ ہوں، اس لیے کہ آپ کے کمرے کے باہر جو بندہ کھڑا ہوتا تھا سیکیورٹی گارڈ، وہ اسی پرانے لباس میں ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ ہوتا تھا، جی. ٹھیک ہے نا؟
جی جب وہ باہر آپ نکلتے تھے تو اسی انداز میں آپ کو جھک کر وہ سلام کرتا تھا. ہوں، پھر جو کھانے پینے کے برتن، جو گیلرییں، جو ماحول، جی جس انداز سے وہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، ہوں، تو آپ کو بالکل یہ لگتا تھا کہ آپ اب سے کوئی 1000 سال پہلے ہوں، پرانے بھارت میں پہنچے ہیں. اچھا کیا بات جے ہے. پور ویسے بہت خوبصورت شہر ہے. اچھا اور جے پور میں مجھے یاد ہے کہ جب میں کامنٹری کر رہا تھا جے پور میں، جی جی تو جے پور سامنے ایک پہاڑی تھی، اس صحیح پر ایک جو ہے محل بنا ہوا تھا. صحیح. تو میں نے پوچھا، قلعہ بنا ہوا تھا ہوں بلکہ. تو ہوں میں نے قلعے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قلعہ جو ہے یہاں کی مہارانی بہت مشہور ہیں، ہاں اور ان مہارانی کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حسین ترین خواتین میں سے ایک تھی. اچھا اور ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ ان کی کھال جو تھی اتنی نازک تھی کہ جب وہ کوئی رنگدار شربت پیا کرتی تھی جیسے لال رنگ کا، ہوں تو وہ ان کے گلے سے اترتا ہوا نظر آتا تھا. او ہو ماشاء اللہ. اور ان کی خوبصورتی کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی. ہاں ہاں تو بڑا مجھے حیرانی ہوئی وہ سن کے، اور ہمیں اس قلعے میں جانے کا موقع تو نہیں مل سکا، دور سے ہم نے دیکھا. ہوں لیکن بہرحال بہت ان کے قصے ہم نے سنے وہاں پر. جے پور میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں سے آتے ہوئے رضائیاں لے کے آیا. اچھا آپ حیران ہوں گے، جے پور کی رضائیاں بہت مشہور ہیں. اچھا اور تو وہ بڑی پتلی پتلی رضائیاں تھیں. تو میں ہوں نے کہ جو میرے دوست تھے، میں نے ان سے کہا یار یہ رضائی تو ہمارے کس کام آئے گی، ہمارے تو وہاں اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے. ہوں کہنے لگے بھائی جان آپ لینا چاہیں تو. میں 4 رضائیاں لے کے آیا. اچھا یار آپ بلیو کریں، لاہور کی سردی میں، اور جب آپ ایک رضائی میں آپ لیٹیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ لحاف میں لیٹے ہیں یا رضائی میں لیٹے ہیں. اچھا اتنی گرم رضائی ہوا کرتی تھی. او ہو اس کے بعد وہاں کے ہیرے جواہرات بہت مشہور ہیں. ہوں اس کے علاوہ وہاں موتیوں کے آپ کو زیور ملیں گے، اچھا طرح طرح کے موتیوں. اور وہ جو موتیوں کے لیے اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے آبدار موتی. اچھا آبدار کا مطلب ہے بڑے صاف ستھرے شفاف اور چمکدار موتی. اچھا تو ایسے موتی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. ہوں اور کہتے ہیں کہ جیسے بہتر موتی اور وہاں پر جو زیورات ہیں سونے کے اور موتیوں کے، ہوں وہ آپ کو کہیں اور نہیں. تو بہت ہی زبردست شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے. ہوں وہاں کی ایک اور چیز مشہور ہے، جے پور کی برفی. اچھا وہ بادام کی برفی ہوتی ہے، وہ آپ کھا لیں نا تو آپ کا دل چاہے گا بس آپ کھاتے رہیں. اچھا واہ تو بڑا خوبصورت شہر تھا. وہاں سے ہم اجمیر گئے، اجمیر شریف. ہوں اور وہاں پر ہم نے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے حضرت خواجہ غریب نواز کا مزار ہے وہاں. ہوں ہم نے وہاں پر حاضری دی. واہ اور اس مزار میں آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر مسلمان تو مسلمان، میرا خیال ہے جتنی بڑی تعداد ہندوؤں کی آتی ہے ہوں وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا شاید ہی کوئی بڑا اداکار ہو جو وہاں نہ گیا ہو، ہوں شاید ہی کوئی بڑا آدمی ہو جو وہاں نہ گیا ہو. ہوں اور وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے. اچھا اور وہاں کی ایک دیکھنے والی چیز جو ہے نا وہ بڑی مزدار ہے، وہ وہاں کا لنگر ہے. لنگر تو وہ بہت بڑے دیگچے، اتنے بڑے دیگچے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. ہاں میرا خیال ہے 20-30 دیگچوں کے برابر ایک دیگچہ ہے. اچھا اور اس کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ دیگچے ایک بہت بڑا اسٹینڈ بنایا گیا ہے، ہوں اس پہ لگائے گئے ہیں. وہ پلی سی ہے. اچھا اچھا وہ پلی گھومتی رہتی ہے تاکہ وہ پکڑنے میں ان کو آسانی ہو. ہاں ہاں اور نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ پلی گھومتی ہوئی، تو 2 دیگچے اس پہ لگے ہوئے ہیں. وہ عجیب اتنے ہیوج دیگچے ہیں کہ وہ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے. ہاں اور ان 2 دیگچوں سے پھر آپ وہ چاول نکالتے ہیں، اور جو وہاں پر غریب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو، یا جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو ہوں بڑی حیرانی ہوئی ہمیں وہ دیکھ کے. اچھا زبردست زبردست بالکل. اور جے پور چونکہ بالکل ریگستان کے قریب ہے ہوں تو وہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے. جی لیکن بڑے اچھے اخلاق لوگ ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور ہمیں بڑا مزہ آیا کیونکہ وہاں پر مزار پہ جانے کا اچھا شوق بھی تھا. وہاں پر ہم نے فاتحہ پڑھی، اچھا اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم خاصی دیر وہاں ٹھہرے بھی. ہوں دوپہر کا کھانا ہم نے وہاں پر کھایا، ہوں اور اس کے بعد ہم جس گاڑی میں گئے تھے اسی میں ہم واپس آ گئے. صحیح. اچھا حسن بھائی ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ مٹھائیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا کھانے کے حوالے سے بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں کھانے کی ڈشوں کے ویرائٹی کافی زیادہ ہے، مٹھائیوں کی ویرائٹی کافی زیادہ ہے. اگر دیکھیے ظاہر ہے ایک تو انڈیا بہت بڑا ملک ہے، جی جی پاکستان سے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 6 گنا بڑا ملک ہے وہ. ہوں ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ طرح طرح کے وہاں پر رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں، ہوں طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں. ہوں تو ہر آدمی کے کھانے کا، مثلا اگر آپ ساؤتھ میں چلے جائیں گے ہوں تو وہاں کھانا بالکل اور ہے. آپ نے سنا ہوگا وہاں پر اڈلی ملتی ہے، ڈوسا ملتا ہے. ہوں ایک تھالی وہاں کی بڑی مزیدار چیز ہے. اچھا میں جب مدراس گیا تو بالکل نیا نیا جب گیا تو ایک ریسٹورینٹ میں ہم چلے گئے.
تو انہوں نے کہا یہ کھانا ہے بتاتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی تھالی بھی ہے. ہم نے کہا تھالی کیا ہے؟ جی کہنے لگے جی اس میں آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں.